ڈالر نے کر لیا ہے ٹرپل سینچریز. ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا. کتنا بڑا چیلنج سامنے آئے گا اور نگران وزیر اعظم کے لیے وقت پر الیکشن کروانا بھی کتنا بڑا چیلنج ہوگا. ایک جانب پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ معاشی طور پر استحکام کیسے ممکن ہوگا اور نگران وزیر اعظم ان چیلنجز میں سے کیسے نکلیں گے، اور دوسری جانب پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ تمام تر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے گا. شاہ محمود قریشی بھی یہ بیان دیتے ہوئے نظر آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے سیاسی تناؤ کو کم کیا جائے. پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی بھی اپنی تقریر میں یہی بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ تمام تر سیاستدانوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے اپنے رویے میں نرمی اختیار کریں. نواز شریف وطن واپس کب آئیں گے؟ تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا، اور ابھی تک بات کی جائے فیصلے کے حوالے سے تو خواجہ آصف کا بیان سب کے سامنے آ چکا ہے. وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عدلیہ پہ میں کیسے یقین کر لیں جب تک چیف جسٹس موجود ہیں. ایسے ممکن ہی نہیں کہ نواز شریف وطن واپس آ جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کے خاندانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف مڈ آف سپتمبر تک وطن واپس آ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اتنا کنٹروورشل بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کی کہانی آخر کیا ہے؟ حلقہ بندیوں کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ جو سامنے آیا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف جو ہے یہ بال پھینک دی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کل صبح 11 بجے اپنا ایک اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے فیصلہ بھی کیا جائے گا. افغان حکومت کی اگر بات کی جائے تو آج 2 سال مکمل کر لیے ہیں طالبان حکومت نے. اس طالبان حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کیسی رہی اور ان کی خارجہ پالیسی سے پاکستان کتنا متاثر ہوا یا کتنا مستفید ہوا، آج کے اس پروگرام میں جانیں گے. اینالسٹ پینل میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر برلاس صاحب، اعظم چودھری صاحب. اپنے پینل کو کہتی ہوں اعظم چودھری صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، نگران وزیر اعظم آ چکے ہیں. نوار الحق کاکڑ صاحب اپنا پہلا چارج بھی سنبھال لیا. آج کا پہلا دن تھا، کافی مصروفیات بھی رہی ہیں، لیکن پہلے دن میں ہی بہت بڑا چیلنج ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر نے اپنی ٹرپل سینچری کمپلیٹ کی ہے. تو معاشی استحکام کیسے ممکن ہوگا اور نگران وزیر اعظم کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ گزشتہ حکومت جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس کے اگر تھوڑا سا بیانات پہ غور کریں تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھی، ملک کی معیشت بدحال تھی اور ملک تباہی کے دھانے پر تھا جب ہمیں حکومت ملی، اور ہم سیاست نہیں ریاست بچانے کے لیے آئے. جبکہ آج جن حالات کے اندر وہ ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں، جن حالات کے اندر معیشت کو چھوڑ کے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بارودی سرنگوں والی اور تباہ حال معیشت اس نگران حکومت کے حوالے کی گئی ہے. صحیح. ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ منتخب لوگ تھے جو پہلے پارلیمنٹ کے اندر تھے، 3.5 سال پی ٹی آئی کے لوگ، اور اگلا 1.5 سال 16 ماہ کہہ لیں اس کو، وہ پی ڈی ایم کے لوگ. بالکل ٹھیک ہے، وہ منتخب لوگ تھے جنہوں نے جا کے عوام کے اندر جواب بھی دینا تھا، جن کا احتساب بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ووٹ ایک ایسی طاقت ہے عوام کے پاس جس میں لوگ احتساب کرتے ہیں پولنگ ڈے پر. لیکن یہ نگران حکومت ہے، اس کا احتساب کے معاملے میں آپ اس کا کسی صورت کوئی احتساب نہیں کر سکتے. انہوں نے ووٹ لینے عوام کے پاس نہیں جانا. قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، لیکن اس نگران حکومت کے پاس جانے سے پہلے عبوری حکومت کے بھی اختیارات دیے گئے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ پہلے اپنی معیشت پر تھوڑا دھیان دے لیں. جو سابقہ حکومت کو، پی ڈی ایم گورنمنٹ کو جب معیشت ملی ہے، آپ کے ریزرو کے اندر 16 ارب ڈالر پڑے تھے. جب ان کو معیشت ملی ہے 7 ارب سے کم ڈالر ان کے آپ کے خزانے میں پڑے ہیں. جب ان کو حکومت ملی تھی پاکستان کے اندر کچھ انڈسٹری بھی چل رہی تھی اور ایکسپورٹس بھی ہو رہی تھیں، اور آپ کے اوورسیز پیسہ بھی بھجوا رہے تھے. اس وقت زر مبادلہ کی صورت میں پیسے آ بھی رہے تھے. اس وقت نہ زر مبادلہ آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ کی نہ انڈسٹری چل رہی ہے. جو تھوڑی بہت انڈسٹری تھی وہ ان لوگوں نے اپنی پالیسیوں سے اور اپنی حرکات کی وجہ سے اس کو بھی بند کیا. سورس آف انکم ہمارے پاس بہت حد تک کم ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اس چیلنج میں سے کیسے نکلیں گے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اتنا بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے سامنے کہ پہلے دن ہی آپ دیکھیں کہ ڈالر نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی ہیں، اور ان کو پاکستان کی اکانومی کو رائٹ ٹریک پہ چلانے کے لیے بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جو بظاہر نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ دیکھیے گا جس طرح پیٹرول پرائسز کی ان کے آج ابھی کابینہ بنی نہیں، مہنگائی کی باتیں پہلے شروع ہو گئی ہیں. اصل میں وہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم پچھلے جو ہے نا ملبے کے وہ جو ہم نے اٹھایا تھا، بیگیج اٹھایا تھا،
اس کی وجہ سے ہمیں 16 ماہ میں یہ کچھ کرنا پڑا. اور میں مزید سمجھتا ہوں مشکل فیصلے ہوں کہ گے. 16 ماہ کا جو بیگیج ہے وہ بھگتنا پڑے گا ہماری نگران حکومت کو. اس نے صرف ملک نہیں چلانا, اس نے صرف معیشت ٹھیک نہیں کرنی, اس نے انتخابات بھی کروانے ہیں, اور وہ بھی ایسے انتخابات ہوں جن کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہ آئے, جن کو تسلیم کیا جائے جس کے نتائج کو. الیکشن کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. برلاس صاحب, ایک طرف پہ سچویشن یہ آ چکی ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی منتظر نظر آ رہا ہے کہ کب اس کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے نظر آئے گا. نگران سیٹ اپ سامنے آیا ہے اور اس نگران سیٹ اپ کے پاس عبوری حکومت کے اختیارات بھی موجود ہیں, اور آج ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے صبح سویرے جو ہے وزارت خزانہ کے حکام کو بھی اپنے آفس میں طلب کر لیا تھا, جس میں معاشی صورتحال کے اوپر ڈسکشن بھی کی گئی ہیں. ڈالر آلریڈی پرائز اپنی بڑھا چکا ہوا ہے, پیٹرولیم کی مصنوعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ان تمام چیلنجز میں سے نکلنا نگران وزیر اعظم کے لیے کتنا پاسبل ہوگا, اور یہ وہی نگران وزیر اعظم ہیں جنہوں نے بعد میں پھر عوام کی طرف بھی جانا ہے اور اپنا ووٹ بینک بھی سیو کرنا ہے. اعظم چودھری صاحب نے ماضی کا حوالہ دیا, بڑی شاندار انہوں نے باتیں کی, لیکن گزارش یہ ہے کہ نگران حکومت کا شاید یہ مینڈیٹ نہیں جو آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح معاشی چیلنجز سے نکلیں گے. جی, یقیناً اس کے لیے ایک منتخب حکومت آئے گی اور اسی کا کام ہوگا کہ معاشی چیلنجز سے نکلے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ انہیں وہ ملبہ جو ملا ہے وہ انہیں بھگتانا پڑے گا, اور اسی میں ان کو گزارا کرنا پڑے گا. انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ سلجھے ہوئے سمجھدار آدمی ضرور ہیں, لیکن ظاہر ہے معاشی چیلنجز ہیں ملک کو, اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے, اس میں انہیں چلنا ہے. اور ظاہر ہے 3 ماہ جو انہوں نے گزارنے ہیں, جو بظاہر آئینی طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 3 ماہ وہ گزاریں گے, تو ان 3 ماہ کے لیے انہیں مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑے گا. ابھی انہوں نے فیصلے بہت سے نہیں کیے, ابھی تو وہ مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں. ابھی تو ان کے آج بھی بلوچستان سے مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے لنچ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں بلکہ اسلام آباد کی ایک معروف مارکیٹ سے منگوایا, کوسار مارکیٹ سے. ایک ایسے ریسٹورنٹ تھے جہاں وہ اکثر کھانا کھاتے رہے ہیں, اور یہ وہی ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ریحام خان سے ملاقات ہوئی تھی, اور یہ وہی ریسٹورنٹ ہے جہاں اتفاقیہ ایاز صادق. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ریسٹورنٹ میں آج کاکڑ صاحب کی بھی کسی سے ملاقات ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے؟ نہیں, ریسٹورنٹ سے کھانا آیا ہے. اچھا, کھانا وہاں سے آیا. اچھا اچھا, اوکے اوکے. یہ وہی مارکیٹ ہے جہاں پہ سلمان تاثیر کو بھی مرڈر کیا گیا. ہاں بالکل, یہ وہی مارکیٹ ہے, اور اس مارکیٹ میں ظاہر ہے اور لوگ بھی مجھے ویسے آپ دونوں حضرات جس طرح کی وہ بتا رہے ہیں نا چیزیں, مجھے اب آپ دونوں سے سمجھ نہیں آ رہی آپ دونوں کیا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی سابق وزرائے اعظم بھی وہاں نظر آتے ہیں, جیسے شاہد خاقان عباسی وہاں اکثر نظر آتے ہیں, یوسف رضا گیلانی نظر آتے ہیں, اسی طرح پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی کئی مرتبہ وہاں نظر آئے. برلاس صاحب ویسے کئی دفعہ آپ کو بھی وہاں دیکھا گیا ہے. جی, میں اکثر وہاں ہوتا ہوں. جی بالکل, میرا وہیں ٹھکانہ سمجھ لیں. گزارش یہ ہے کہ چیلنجز ہیں, لیکن ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پروگرام سے پہلے ہم ایسے ڈسکشن کر رہے تھے کہ بہت سے وزراء کے نام سامنے آ رہے ہیں. بالکل. اچھا, اس وقت مارکیٹ میں کوئی 600-700 وزراء پھیر رہے ہیں, اور وہ اپنے اپنے نام میڈیا کے ذریعے انٹروڈیوس کرواتے ہیں, شامل کرواتے ہیں کہ میرا بھی نام ڈال دو. اچھا, مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک مرحوم سینیٹر ملک حاکمین خان تھے, تو ملک حاکمین خان جو ہے وہ ان کا نام چھپا کہ جی جو پیپلز پارٹی سینیٹر بنا رہی ہے نا, تو ان میں ملک حاکمین کا نام بھی شامل ہے. تو ہم نے ملک صاحب سے پوچھا کہ ملک صاحب سنا آپ سینیٹر بن رہے ہیں, کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ہم نے کہا اخبار میں پڑھا ہے. کہنے لگے وہ تو نام میں نے خود دی ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا, خود بہت سے نام دیے. برلاس صاحب کابینہ پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن آن اے ویری لائٹر نوٹ ہم بات کرتے ہیں ذرا سا آج کے پہلے دن کے حوالے سے, کیونکہ پہلا دن تھا نگران وزیر اعظم کا, اور انہوں نے ایک اتنا بڑا چارج سنبھالا, اور پھر آگے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی ایک ایسا ریلیف پوائنٹ آ سکتا ہے یا کوئی ایک اچھا فیصلہ ان کی کیبنٹ ان کے سامنے لا کے رکھے گی کہ سر اس پہ سگنیچر کر دیجئے, یہ ایک اچھا فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں. تو آج کے دن کی جو ان کی مصروفیات رہی ہیں, اعظم صاحب آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح ابھی برلاس صاحب ذکر کر رہے تھے نا, آج کا دن تھا مبارکبادیں وصول کرنے کا. تو جسٹ مبارکبادیں وصول ہوئی ہیں. کل انہوں نے حلف اٹھایا, آج کا دن مبارکبادیں وصول کرنے کا تھا. ان کے علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کی فیملی کے لوگ تھے, اراکین پارلیمنٹ تھے, بہت سارے لوگوں سے انہوں نے اس طرح کی ملاقاتیں تھیں. لیکن
آج انہوں نے جو وزارت خزانہ کی ٹیم ہے اس سے بھی ملاقات کی ہے. جی بالکل. اب بات یہ درست ہے کہ حکومتیں چلانا، ملک کے معاشی حالات، سیاسی حالات ٹھیک کرنا وہ منتخب لوگوں کا کام ہے، منتخب حکومتوں کا کام ہے. بالکل. ہم نے ماضی کے اندر جو دیکھا یہاں پہ نگران حکومت آتی تھی صرف انتخابات کروانے کے لیے، لیکن اس کے ایجنڈے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. لیکن اس وقت اب دیکھیں نا نگران سیٹ اپ، آپ دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں کیسا نگران سیٹ اپ ہمیں دیا گیا، پنجاب میں کیسا نگران سیٹ اپ ہمیں دے دیا گیا، جہاں نگران وزیر اعلیٰ کا کام ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن بر وقت کروائیں، ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کروائیں، وہ تو وہاں انوگریشن کرتے پھر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ والی جو نگران حکومت ہے یہ بھی اسی طرز پہ چلے، اور جس طرح ہم امید کر رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان میں بہرحال آئین کی جو سپرمیسی ہے وہ قائم رہنی چاہیے. اور ہم جو جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہر وقت کے پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، اور اسی لیے ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے اور ہونے چاہیے. لیکن آپ جو حوالے دے رہی ہیں اس سے تو ایک خوف پیدا ہوتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ اب ہم آئین سے، میں تو فیکٹس بتا رہی ہوں، ہم خدا نہ اعظم صاحب خواستہ میں فیکٹس بتا رہی ہوں. اگر میں نے کسی کو ڈرانا ہوتا یا میں نے اپنے ذریعے کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا تو شاید اس سے پکچر تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی. آپ نے جو دیکھا، جو آپ نے آبزرو کیا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی امید رکھنی چاہیے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اچھا کام ہوگا، انتخابات ہوں گے اور ٹائم پہ ہوں گے. صحیح. اور یہ تمام سیاسی قوتیں، جمہوری قوتیں، ان کی یہ امید بھی ہے اور ان کی کوشش بھی ہوگی، کیونکہ جتنی سیاسی پارٹیاں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں تاکہ ملک کا نظام آگے چلے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب تک منتخب حکومت نہیں آتی، جب تک آپ کی پارلیمنٹ الیکٹرل کالج آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا، پاکستان کے اندر بہت سارے آئینی بحران ہیں جو ان فیوچر ہمیں مستقبل قریب کے نظر آ رہے ہیں. مثلا صدر آپ کے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، مارچ کے آپ کے چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں، مارچ کے اندر آپ کا آدھا سینٹ جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے. جب الیکٹرل کالج آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ صدر کا انتخاب نہیں کر سکتے، آپ سینٹ کا انتخاب نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے وہ معیشت ہے. جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم نے مبارکبادوں کے باوجود انہوں نے معاشی ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو لمحہ بلمحہ اور ہر دن آپ اس پہ نظر رکھیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے.